اور مقدس نہمیہ جو ہے وہ کس قدر خدا کے ساتھ چلنے والا شخص ہے۔ اتنے ایسے لوگ ہیں جن کے پاس بہت سا وقت ہے، سب کچھ ہے، لیکن خدا کے لیے وقت نہیں۔ آپ ان کو کہیں کہ سوشل میڈیا دیکھ لیں تو وہ بھی آپ کے ساتھ دیکھ لیں گے۔ اگر آپ انہیں کہیں گے کہ کرکٹ میچ دیکھیں تو وہ بھی سارا ہی دیکھ لیں گے، 3 گھنٹے تک دیکھ لیں گے، لیکن جب آپ دعا کہیں گے تو پھر انہوں نے باسیاں ہونی شروع ہو جائیں گی۔ اور پھر جب کلام سنیں گے تو پھر کہیں گے کہ بھائی صاحب مینوں تے نیند آ گئی سی کلام سے۔ کیوں آ گئی؟ کیونکہ خدا کے ساتھ رفاقت نہیں ہے، خدا کے ساتھ تعلق نہیں ہے۔ مسیح یسوع میں آپ سبوں کی سلامتی ہو۔ آئیے آج ہمارے لیے آج کی تلاوت کلام مقدس میں سے ہم مقدس نہمیہ کی کتاب اس کا 13واں باب اور اس کی 30ویں اور 31ویں آیتیں مقدسہ کو پڑھیں گے۔ ہم مقدس نہمیہ کی کتاب اس کا 13واں باب اور اس کی 30ویں اور 31ویں آیتیں مقدسہ کو پڑھیں گے۔ کلام خدا میں یہ لکھا ہے، یوں ہی میں نے ان کو کل اجنبیوں سے پاک کیا اور کاہنوں اور لاویوں کے لیے ان کی خدمت کے مطابق اور مقررہ وقتوں پر لکڑی کے ہدیے اور پہلے پھلوں کے لیے حلقے مقرر کر دیے۔ اے میرے خدا، بھلائی کے لیے مجھے یاد کر۔ کلام مقدس کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا ان کی خاص برکت ہو۔ مرزو، آج ہم مقدس نہمیہ کے بارے میں جو ہے وہ جانیں گے، اور مقدس نہمیہ جو ہے وہ کس قدر خدا کے ساتھ چلنے والا شخص ہے۔ اور مقدس نہمیہ جو ہے وہ اس دور کے اندر آتا ہے جب بنی اسرائیل جو ہے بابل کی اسیری میں ہے۔ جب ہم اس پر کامل ایمان رکھتے ہیں اور اس سے دعا کرتے ہیں تو خدا ساری سچویشن کو تبدیل کر دیتا ہے۔ اور بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اس اسیری سے بچ کر واپس یروشلم کے اندر رہتے ہیں، اور مقدس نہمیہ جو ہے ان کے لیے دعا کرتا ہے، مقدس نہمیہ ان کی فکر کرتا ہے، مقدس نہمیہ جو ہے ان کے لیے بندوبست کرتا ہے کہ میں ان کے لیے کچھ مدد فراہم کر سکوں۔ اور وہ قوم جو مشکل حالات میں ہے، جو ذلت آمیز زندگی گزار رہی ہے، اس قوم کو اوپر لانے کے لیے جو ہے مقدس نہمیہ اہم قدم اٹھاتا ہے۔ آمین۔ اور جب تک ہم خدا کی حضوری میں نہیں جائیں گے، جب تک ہماری رفاقت خدا کے ساتھ نہیں ہوگی، جب تک ہم اس کے کلام کو نہیں پڑھیں گے، ہم خدا کی بہتر طور پر رہنمائی حاصل نہیں کر سکتے، اور ہم اس بات کے لیے بھی تیار نہیں ہو سکتے کہ خدا تو اس بڑے منصوبے کے لیے اور کام کے لیے مجھے بھیج۔ میں ایک شخص کی گواہی پڑھ رہا تھا اور اس نے کہا کہ جس قدر میں مشکل میں تھا، کیونکہ میں شہر سے گاؤں کی طرف خدمت کے لیے جانا چاہتا تھا، تو میں نے خداوند سے دعا کی، اور کہتا ہے کہ جب میں نے دعا کی تو میرے لیے مقدس نہمیہ کا صحیفہ جو ہے وہ سامنے آیا، کہ جس طرح اس نے اپنی قوم کی بہتری کے لیے اور اپنی قوم کی بڑھوتری کے لیے ان کے لیے جو ہے دیوار تعمیر کی کہ وہ مشکل وقت میں اپنے مخالفوں کا مقابلہ کر سکیں، اور اپنے تحفظ کے لیے جو ہے ایک دیوار جو ہے تعمیر کی گئی۔ اور کہتا ہے کہ جس طرح مقدس نہمیہ کو ان مشکلات کا سامنا تھا، ویسے ہی کہتا ہے کہ جب میں گاؤں کے اندر آیا تو لوگوں نے میری مخالفت کی۔ جس طرح مقدس نہمیہ کی مخالفت کی گئی کہ تو یہاں پر کیا لینے آیا ہے، تو شہر سے اس چھوٹے گاؤں کی طرف کیوں آیا ہے، تو کہتا ہے کہ ویسے ہی مجھے کہا گیا کہ تو یہاں پر کیوں آیا ہے۔ اور پھر کچھ لوگوں نے کہا کہ تجھے منادی کرنے کا، خدمت کرنے کا کچھ حاصل نہیں ہوگا، اور کہتا ہے کہ اتنی ساری مشکلات کے بعد میں نے سوچنا شروع کیا کہ شاید خدا کی طرف سے بلاہٹ نہیں ہے، لیکن اس نے کہا کہ جس قدر مقدس نہمیہ دعا میں زندگی گزارتا ہے، ویسے ہی میں نے بھی دعا کرنا شروع کی۔ اور کہتا ہے کہ میں نے اس گاؤں کے اندر جہاں پر کوئی شخص کام نہیں کرنا چاہتا تھا، لوگ مخالفت کرتے تھے اور دعا کے لیے کوئی تیار نہیں تھا، خدا کے گھر میں آنے کے لیے کوئی تیار نہیں تھا، تو اس نے کہا کہ میں نے
دعا اور کلام پڑھنا شروع کیا اور ہر روز نکلتا، ہر روز لوگوں کی کاؤنسلنگ کرتا، اور پھر کہتا ہے کہ آہستہ آہستہ لوگ جو ہے خدا کی طرف آنا شروع ہو گئے۔ آمین۔ میرے دوست، جب ہم اس تڑپ کے ساتھ کہ خدا کا کلام جو زندہ اور مؤثر کلام ہے، خدا کا کلام جو زندگیوں کو تبدیل کرنے کی قدرت رکھتا ہے، جب ہم اس پر کامل ایمان رکھتے ہیں اور اس سے دعا کرتے ہیں تو خدا ساری سچویشن کو تبدیل کر دیتا ہے۔ اور دیکھیں کہ مقدس نہمیہ جو ہے وہ خدا کی حضوری میں بھی ٹھہرتا ہے، اور سب سے بڑی بات جو ہے اس نے کی کہ اے خدا بھلائی کے لیے مجھے یاد کر، خدا اچھے کام کے لیے، اے خدا نیک کام کے لیے تو مجھے یاد کر۔ آج ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو یہ دعا کرتے ہیں کہ خدا نیکی کے کام کے لیے، اچھائی کے کام کے لیے، دوسروں کی مدد کے لیے خدا مجھے بھیج۔ ایسا بہت کم ہوتا ہے، بلکہ یہاں تک بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی مہمان آ جائے اور ہمارے پاس کھانا پڑا ہو تو ہم کھانا اٹھا کر رکھ دیتے ہیں کہ جب مہمان جائے گا تو تب ہم کھا لیں گے۔ لیکن مقدس نہمیہ جو ہے وہ ہمیں بتاتا ہے کہ کس قدر ہمیں اپنے لوگوں کی مدد کے لیے اور خدا کے کلام کے لیے ہر وقت تیار رہنا ہے۔ اور پھر دیکھیں کہ آگے اگر ہم پہلے باب کو پڑھیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ مقدس نہمیہ جو ہے وہ اس شخص کی بات کو سنتا ہے جو کہ اسیر ہو کر لوگ گئے ہیں، ان میں سے جو باقی بچے ہیں، جب وہ ان سے بات کرتا ہے تو 30 آیت کے اندر لکھا ہے کہ انہوں نے مجھ سے کہا کہ باقی لوگ جو اسیری سے چھوٹ کر اس صوبہ میں رہتے ہیں وہ نہایت مصیبت اور ذلت میں پڑے گئے۔ اور پھر آگے لکھا ہے اور یروشلم کی فصیل ٹوٹی ہوئی اور اس کے پھاٹک آگ سے جلے ہوئے ہیں۔ جب میں نے یہ باتیں سنی تو میں بیٹھ کر رونے لگا۔ مقدس نہمیہ جو ہے اس نے جب اپنے شہر، اپنے ملک کے حالات کو سنا تو وہ بیٹھ کر جو ہے رونے لگا، اور اس سے پہلے جو ہے وہ لکھا ہے کہ وہ اس نے ان کی باتیں سنی۔ یہ ایک حقیقی لیڈر کی خوبصورتی ہے کہ وہ اپنی قوم کے دکھ درد کو سنتا ہے۔ ایک خادم جو ہے وہ اپنی کلیسیا کی مشکلات اور پریشانیوں میں جب وہ پھنس جاتے ہیں تو ان کے پاس جا کر ان کو نہ صرف نصیحت کرتا ہے بلکہ ان کی مشکلات کو بھی سنتا ہے۔ اور یہی خوبی جو ہے مقدس نہمیہ کی ہے جو اسے دوسروں سے افضل بناتی ہے۔ اور پھر دیکھیں کہ اس نے ان کی باتوں کو سنا ہے۔ آج جس سے بھی اپنے دکھ آپ شیئر کریں گے وہ آپ کی بات کو نہیں سنے گا، بلکہ اگر آپ کسی کو بتائیں گے کہ میں مشکل میں ہوں، میں اس پرابلم میں پھنس چکا ہوں، تو وہ آپ کی بات سن کر آگے دوسروں کو بتائے گا اور پھر آپ کا مذاق بنے گا۔ لیکن جو خدا کا خادم یا لیڈر ہوتا ہے وہ جس کی بات سنتا ہے صرف اسی حد تک رہتا ہے، کیونکہ وہ اس کی بات کو آگے نہیں پھیلاتا، لیکن اس کی خوبی یہ ہے کہ وہ باتوں کو ضرور سنتا ہے۔ اور پھر دیکھیں کہ اس نے جب اس کی باتوں کو سنا ہے تو آج کسی کے پاس یہ وقت نہیں ہے کہ وہ آپ کی بات کو سنے، یا جب آپ مشکل اور پریشانی میں ہوتے ہیں یا جب آپ ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں تو کوئی شخص آپ کے ساتھ بیٹھ کر آپ سے گفتگو کرے یا آپ کے مسائل کو سنے۔ اگر ایسا کرتے بھی ہیں تو صرف سائیکیٹرسٹ ایسا کرتے ہیں، اور وہ آپ سے بھاری فیس چارج کرتے ہیں۔ انہوں نے آپ سے پیسے لینے ہیں، اس لیے وہ آپ کی بات سنتے ہیں، وگرنہ کوئی آپ کی بات نہیں سنے گا۔ لیکن یاد رکھیں کہ جو خدا کے لوگ ہیں وہ صرف بتاتے نہیں بلکہ اپنے لوگوں کی باتوں کو سن کر خدا کی حضوری میں پہنچ جاتے ہیں۔ آمین۔ وہ بطور میڈیٹر جو ہے وہ کام کرتے ہیں، وہ درمیانی کے طور پر جو ہے انسانوں کی باتیں سن کر خدا تک پہنچاتے ہیں، وہ خدا کی حضوری میں بیٹھتے ہیں۔ اور جب نہمیہ نے ان کی باتیں سنی اور سننے کے بعد لکھا ہے کہ مقدس نہمیہ کئی دن تک جو ہے ماتم کرتا رہا، اور پھر صرف ماتم ہی نہیں کرتا رہا بلکہ روزہ رکھا اور آسمان کے خدا کے حضور میں دعا کی۔ اور لفظ دعا جو ہے مقدس نہمیہ کی کتاب میں 8 دفعہ استعمال ہوا ہے،
اور عدد 8 جو ہے نمرولوجی کے مطابق جو ہے لفظ 8 جو ہے یسوع مسیح کو ظاہر کرتا ہے. اور پھر 888 جو ہے 888 جو ہے اگر آپ اس کی نمبرنگ نکالیں تو ایک ایک لفظ کا جب آپ نمبر نکالیں گے تو یونانی کے مطابق جو اس کا مطلب نکلتا ہے وہ یسوع المسیح ہے. آمین. اس نے 8 دفعہ جو ہے خداوند اپنے خدا سے دعا کی ہے. اور یہ کاملیت کا عدد ہے، یعنی یہ اس بات کی علامت ہے کہ تیری دعا سن لی گئی ہے، تیری قوم کی نجات کا بندوبست ہو چکا ہے. کیونکہ یسوع المسیح اسی لیے آیا ہے کہ وہ اپنے لوگوں کو نجات دے، ان کو رہائی دے، ان کو صحیح راہ پر لائے. اور مقدس نہمیہ نے جب خداوند سے دعا کی تو اس نے کہا کہ خدائے عظیم و محیط ایسا خدا نہیں جو اپنے لوگوں کی آواز کو نہیں سن سکتا، بلکہ ہمارا خداوند خدا جو ہے وہ زندہ خدا ہے، وہ الفا اور اومیگا ہے، وہ ابتدا و انتہا ہے، وہ قوی اور زور میں بڑھ کر خدا ہے، وہ لشکروں کا رب ہے، وہ آسمان کا خدا ہے، وہ بے حد ستائش کے لائق خدا ہے. اور جو کوئی اس کی حضوری میں جاتا ہے خدا اسے ترک نہیں کرتا، بلکہ خدا اس کی آواز کو سن کر جو ہے آسمانی مدد فراہم کرتا ہے. اور پھر دیکھیں کہ مقدس نہمیہ نے جب خداوند سے دعا کی اور جب اس کی بات سنی گئی تو پھر خدا کی حضوری میں گیا. مقدس نہمیہ جو ایک ساقی سے گورنر تک پہنچ جاتا ہے. آپ اگر ایمان کی دوڑ میں دوڑیں گے تو آپ کمزوری سے زور آور ہو جائیں گے، آپ بیماری سے بحالی کی طرف جائیں گے. آپ کے اندر جو کمزوری ہے خدا اسے طاقت میں بدل دے گا، کیونکہ ہم مسیح میں سب کچھ کر سکتے ہیں. جب خدا کا روح ہم پر ٹھہرتا ہے تو وہ کام جو ہم اپنی طاقت سے نہیں کر سکتے خدا کے روح سے ہو جاتے ہیں. اور خدا چاہتا ہے کہ ہم ہر روز اس کی حضوری میں ٹھہریں. اور دیکھیں کہ ارتششتہ بادشاہ کے دور حکومت میں جب نہمیہ جو ہے خدا کی حضوری میں گیا اور اس نے بادشاہ کے حضور میں اس بات کو رکھا ہے، کیونکہ کوئی ایسا شخص بادشاہ اپنے پاس نہیں رکھتا جس کا چہرہ اداس ہو یا جس کا چہرہ مرجھایا ہوا ہو، کیونکہ بادشاہ کو ایسے لوگ چاہیے جو حشاش بشاش ہوں، جو خوش و خرم نظر آئیں، جو خوبصورت نظر آئیں. اس لیے بادشاہ ان لوگوں کو پوائنٹ کرتا ہے جو نہ صرف حکمت اور دانائی، فہم اور خرد میں دوسروں سے افضل ہوں بلکہ خوش شکل بھی ہوں. لیکن جب اس نے دیکھا کہ اس کا چہرہ اترا ہوا ہے تو اس نے اس سے پوچھا ہے کہ تیرا چہرہ کیوں اداس ہے. اور لکھا ہے کہ اس نے بات ابھی بادشاہ کو نہیں بتائی کہ اس کی وجہ کیا ہے، بلکہ وہ خداوند اپنے خدا کے حضور میں ٹھہرا ہے. اور اس کے پاس دیکھیں کہ اتنے سارے کام ہیں لیکن پھر بھی وہ دن اور رات خدا کی حضوری میں ٹھہرتا ہے. آج ہم میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں جن کے پاس بہت سا وقت ہے، سب کچھ ہے، لیکن خدا کے لیے وقت نہیں ہے. ان کی فرسٹ پریورٹی جو ہے خدا نہیں ہے. وہ ان کے پاس وقت ہے، اگر آپ ان سے گھنٹوں گھنٹے بات کریں گے تو وہ آپ سے باتیں کریں گے. آپ ان کو کہیں کہ سوشل میڈیا دیکھ لیں گے وہ بھی آپ کے ساتھ دیکھ لیں گے. اگر آپ انہیں کہیں گے کہ کرکٹ میچ دیکھیں تو وہ بھی سارا ہی دیکھ لیں گے، 3 گھنٹے تک دیکھ لیں گے. لیکن جب آپ دعا کہیں گے تو پھر انہوں نے باسیاں ہونیاں شروع ہو جائیں گی، جمائیاں آن گیاں. اور پھر جب کلام سنیں گے تو پھر کہیں گے کہ بھائی صاحب مینوں تے نیند آ گئی سی کلام چ. کیوں آ گئی؟ کیونکہ خدا کے ساتھ رفاقت نہیں ہے، خدا کے ساتھ تعلق نہیں ہے، خدا کی روح کے ساتھ ہماری روح نہیں ہے. اور ایسے ہی
اور اتو والی جیسی گائی جا رہی ہے، خداوند تیرا تخت لگا ہے، خداوند رب، خداوند بادشاہ ہے. ہم ایسے ہی منہ سے جو ہے اس کی تعریف کر رہے ہوتے ہیں. اور اسی لیے خدا نے کہا کہ یہ امت ہونٹوں سے تو میری تعظیم کرتی ہے پر ان کے دل مجھ سے دور ہے. اب دیکھیں کہ ہم ہونٹوں سے اس کے نام کی تعریف اور تمجید کرتے ہیں لیکن دل جو ہے دور ہے. لیکن خدا چاہتا ہے کہ ایسے اس کی عبادت کی جائے جو روح اور سچائی سے عبادت ہو. اور پھر دیکھیں کہ مقدس نہمیہ جو ہے جب خدا کی حضوری میں جاتا ہے، خدا سے دعا کرتا ہے اور اس کے لیے آسمان جو ہے وہ کھل جاتا ہے، خدا اس کے لیے مدد فراہم کرتا ہے. اور جب مقدس نہمیہ نے اپنے لوگوں کی رہنمائی کے لیے کہ خدا ان سے ہم کلام ہو، خدا ان کی باتوں کو سنے، تو اس کے لیے جو ہے اس نے 7ویں باب کے اندر لکھا ہے کہ اس نے اوریم تمیم کے لیے ہوئے جو ہے برپا ہوئے. کاہن جو ہے اوریم تمیم سے جو ہے وہ اپنی قوم کے فیصلے کرتے ہیں. یہ ایسے دو پتھر ہیں، اگر کسی شخص کو کوئی اس نے کام شروع کرنا ہے تو وہ کاہن کے پاس جاتا اور اسے کہتا کہ مجھے بتائیں کہ مجھے یہ کام کرنا چاہیے یا نہیں. اور تاریخ اور بتاتی ہے کہ اگر وہ روشنی دے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ وہ کام شروع کر سکتے ہیں. اگر وہ روشنی نہ دے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ کام آپ کے لیے فائدہ مند نہیں ہے. اور پھر جب سول نے گناہ کیا، وہ نبی کی طرف اس نے رجوع کیا، خدا کی طرف رجوع کیا، اوریم اور تمیم کی طرف رجوع کیا، لیکن کوئی جواب نہیں ہے. آپ دیکھیں کہ لوگ بنی اسرائیل خدا سے رابطہ کرنے کے لیے، خدا کی مرضی کو جاننے کے لیے جو ہے ان چیزوں کا استعمال کرتے آئے. لیکن نہمیہ جو ہے وہ اس کا بھی استعمال کرتا ہے کہ خدا کی مرضی کو جانے. اور جب نہمیہ کی مخالفت کی گئی تو مخالفت بھی پیک پر تھی. اور جب وہ وہاں سے نکلا ہے کہ اپنے ملک کو تعمیر کرے، اپنے اس شہر کو یعنی یروشلم کو تعمیر کرے، اس کی جو ہے مرمت کرے اور فصیل تیار کرے، تو لوگوں نے اس کا مذاق اڑانا شروع کر دیا. اور چند مخالفین نکل کر کہنے لگے کہ جو دیوار نہمیہ تعمیر کر رہا ہے، اگر اس پر لومڑی چڑھ گئی تو دیوار گر جائے گی. آپ دیکھیں کہ جب آپ خدا کی حضوری میں جاتے ہیں، جب آپ خدا سے دعا کرتے ہیں، جب آپ خدا کا کلام پڑھتے ہیں، تو لوگ آپ کا مذاق اڑاتے ہیں. اور صرف لوگ ہی نہیں بلکہ آپ کے اپنے، آپ کے گھر والے، آپ کے عزیز آپ کو کہیں گے کہ نو ہن چیتا آ گیا، ہن حاجی ہو گیا، جدو ویکھو تو دعا تے بیٹھا رہندا، جدو ویکھو تو گیت گاوندا رہندا، اینو تھرے ہور کام ہی کوئی نہیں. اور دیکھیں کہ جب مقدس نہمیہ نکلا ہے تو لوگوں نے اسی طرح اس کا مذاق اڑایا ہے کہ یہ جو دیوار تعمیر کر رہا ہے وہ دیوار کبھی بنا نہیں پائے گا. لیکن مقدس نہمیہ کے پاس ایک ویژن اور رویا تھی، اس کے پاس یہ خدا کا منصوبہ تھا کہ وہ دیوار کو تعمیر کرے. لیکن اس سے پہلے کہ خدا اسے بلاتا، اس نے اپنی اس کالنگ کو جو ہے محسوس کیا، اس بلاہٹ کو اس نے فیل کیا، اور خدا کے کام کے لیے وہ بالکل تیار ہو گیا. اور اس نے کہا کہ خدا بھلائی کے کام کے لیے مجھے یاد کر. اس نے اس بھلائی کے کام کے لیے اٹھ کھڑا ہوا ہے. اور جب نہمیہ نے سب کچھ دیکھ لیا ہے تو اب جو ہے اس نے دیوار شروع کی، اور وہ دیوار جو ہے 52 دن کے اندر تعمیر ہو گئی. 52 ڈیز کے اندر جو ہے وہ دیوار جو ہے تعمیر ہوئی. اور لفظ 52 جو ہے یہ بھی بائبل کے اندر انتہائی اہم لفظ ہے، اور جس کا مطلب ہے your life is currently in alignment. الائنمنٹ جو ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ درست سمت کی طرف جا رہے ہیں، آپ کی زندگی جو ہے وہ صحیح راہ پر ہے.
اور مقدس نہمیہ نے جب یہ 52 دن کے اندر دیوار تعمیر کی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا اس کے ساتھ ہے، خدا اس کے راہوں کی رہنمائی کر رہا ہے، خدا نے اسے وہ رستہ دکھایا ہے جس پر چل کر وہ کامیاب ہو سکتا ہے۔ اور جس طرح خدا نے اپنے بندہ پر اپنی راہ یعنی موسیٰ پر ظاہر کی اور وہ اپنی قوم کو بحر کلزم سے نکال کر لے آیا، اور خدا نے ان کے لیے دن کو بادل کے ستون میں، رات کو آگ کے ستون میں ہو کر بات کرتا، خدا ان کے لیے چٹانوں سے پانی مہیا کرتا، اور پھر خدا نے ان کے لیے بحر کلزم کو 2 حصے کر دیا جہاں پر کوئی راہ نہیں ہوتی۔ خدا کہتا ہے راہ وہیں پر ہے۔ آمین۔ کیونکہ خدا ہماری توقع سے بڑھ کر کام کرتا ہے، اور خدا ہمارے لیے وہ کام کرتا ہے جو ہم اپنی طاقت سے یا اپنی لیاقت سے نہیں کر سکتے۔ اور اسی لیے اس نے کلام مقدس کے اندر لکھا ہے کہ یہ نہ زور سے نہ طاقت سے بلکہ میرے روح سے ہو جائے گا، یہ پہاڑ میدان ہو جائے گا۔ آمین۔ اور آج جو پہاڑ، مشکلات کے پہاڑ، بحرانوں کے، مالی بحرانوں کے پہاڑ، تکالیف کے پہاڑ، کمزوری کے پہاڑ اور جاب نہ ہونے کے پہاڑ جو ہیں، آج خدا کے روح سے جو ہے وہ سب ریسا ریسا ہو جائیں گے، وہ سب میدان ہو جائیں گے، کیونکہ خدا جو قادر مطلق خدا ہے، جو خلقت کا مبدا، جو قدوس اور برحق خدا ہے، جس کی آنکھیں آگ کے شعلہ کی مانند ہے، جس کے پاؤں خالص پیتل کی مانند ہے، جس کی آواز زور کے پانی کی سی ہے، جس کا چہرہ ایسے چمکتا ہے جیسے تیزی کے وقت آفتاب، وہ کہتا ہے کہ میں تمہیں یتیم نہ چھوڑوں گا۔ آمین۔ بلکہ وہ ہمیشہ اپنے لوگوں کے ساتھ رہتا ہے۔ اور اسی طرح خدا جو ہے مقدس نہمیہ کے ساتھ تھا، اور پھر مقدس نہمیہ نے جو ہے اصلاحات کی، اس نے شریعت کو نافذ کیا، اور اس نے اپنے لوگوں کو بتایا کہ تمہیں سود لینا جو ہے وہ اچھا نہیں ہے۔ اس نے اپنی قوم کو بتایا کہ اپنے بھائی کو قرض دینا جو ہے اسے غلام بنانا ہے، اور جو ایسا کام کرتا ہے وہ خدا کی بادشاہت میں نہیں جا سکتا، اس کا گناہ اسی کے سر پر لگے گا۔ اور پھر اس نے آگے چل کر اپنے لوگوں کو الگ کیا، اور پھر آگے چل کر ان کو بتایا کہ تمہیں غیر قوم کے اندر جو ہے شادیاں نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ خداوند ہمارا خدا پاک خدا ہے اور اسی کی عبادت کرنی ہے۔ اور پھر اس طرح جو ہے مقدس نہمیہ جو ہے ہیکل کے انتظامات کو کرتا ہے، کاہنوں کو واپس بلاتا ہے کہ وہ اس کی خدا کی خدمت کو سر انجام دیں، اور جب یہ سارے کام کر لیتا ہے تو کہتا ہے کہ اے میرے خدا بھلائی کے لیے مجھے یاد کر۔ میرے جو خدا چاہتا ہے کہ ہم اس کے کاموں کے لیے ہمیشہ تیار رہیں۔ خدا ہماری مدد کرتا ہے جب ہم خدا کے کام کو خدا کے طریقے سے کرتے ہیں، جب ہم خدا کے کام کو خدا کی مرضی کے مطابق کرتے ہیں، تب خدا ہمارے لیے وسائل، تب خدا ہمارے لیے اپرچونٹیز، تب خدا ہمارے لیے وہ ساری چیزیں مہیا کرتا ہے جن کی ہمیں ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ وہ کام ہم خدا کی مرضی کے مطابق کر رہے ہیں۔ اور خدا چاہتا ہے کہ ہم بھلائی کے کاموں کے لیے ہمیشہ تیار رہیں۔ ایک مسیحی، ایک سچا مسیحی جو ہے وہ خدا کے کاموں کے لیے ہمیشہ تیار رہتا ہے۔ آج ہمیں چاہیے کہ مقدس نہمیہ کی طرح جس قدر اس نے ٹوٹی ہوئی دیوار کو تعمیر کیا، آج ہم ٹوٹی ہوئی روحوں کو جو خدا سے دور ہو چکی ہیں، جو نجات سے غافل ہیں، جنہیں یسوع المسیح کا کچھ علم نہیں ہے، اور پوری کائنات جو تکلیف میں تڑپتی ہے اور خدا کے بیٹوں کے ظاہر ہونے کا انتظار کرتی ہے، اب چاہیے کہ وہ اس بھلائی کے کام کے لیے لوگوں کو مسیح کے پاس لانے کے لیے کہ وہ خدا کے بیٹے یسوع المسیح کو جانے کہ وہ جو زندگی دینے والا ہے، جو زندگی کا پانی دینے کی قدرت رکھتا ہے، جس نے کہا کہ راہ، حق اور زندگی میں ہوں، اس سے متعارف کروانے کے لیے ہم روحوں کو تیار کریں، روحوں پر کام کریں۔ مخالفت ہوگی، مشکلات بھی آئیں گی، لیکن یاد رکھیں کہ جب آپ خدا کے کام کو خدا کے طریقے سے کریں گے تو یقیناً خدا
آپ کی رہنمائی کرے گا. آمین. خداوند آج ہم سبوں کو اس کلام کے وسیلہ سے برکت دے.